راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ عادل مشتاق اور عظمیٰ یونس حاضر ہیں جناب۔ بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ کیا حال چال ہیں جناب؟ کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت بہت اچھے سے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو خیال رکھنا تو بہت اچھی بات ہے، اور عظمیٰ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی دوسرے کو پریشانی میں دیکھ کر اکثر اوقات کترا کے گزر جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احساس کرتے ہیں لیکن مدد نہیں کرتے، وہ عمل نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی احساس بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر پوری کاوش بھی کرتے ہیں جتنی ان سے ہو سکے وہ مدد کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ عادل صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو کچھ تو احساس کرتے ہیں اور کچھ ساتھ ساتھ مدد بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں جو لوگ احساس کے ساتھ ساتھ مدد کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور جو مدد نہیں کرتے وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا تو جواب بڑا سمپل سا ہے، اور یقیناً لسنرز آپ کو بھی پتا ہوگا کہ دو ہی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم مدد کرتے یا نہیں کرتے۔ اگر ہمارے اندر خدا کا خوف ہو اور خدا کی محبت بنہا ہو تو پھر ہم دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کا احساس بھی کرتے ہیں، لیکن اگر دونوں چیزوں سے خالی ہوں تو پھر وہی بات نظر اندازی یا کترا کے آگے گزر جانے والی بات زندگی میں جاری رہتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا عادل صاحب آپ نے۔ تو خدا کرے کہ اس کی محبت ہمارے اندر پروان چڑھے اور ہم اس کی مخلوقات کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئیں۔ تو بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے، وہ رحیم و کریم اور صادق ہے۔ جی عظمیٰ، کیسی خوبصورت بات لسنرز ہم نے خدا کے کلام میں سے سنی کہ اچھے کاموں کو خدا پسند کرتا ہے اور ان کا اجر جو ہے کتنی خوبصورت بات کہ نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ خداوند پر بھروسہ کرنا ہماری اولین ترجیح اور ہمارا توکل صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو جناب آپ کی دلچسپی میں اضافہ کرتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ انعامی مقابلے کا سوال ہم اناؤنس کرنے والے ہیں اور آپ کو جواب بھیجنا ہے 20 مارچ تک۔ تو ضرور آپ اس کا جواب سوچیں۔ سوال پہلے سن لیں جناب۔ سوال یہ ہے کہ 3 ایسی باتیں جو آپ کی نظر میں پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ جو پہلا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوچئے، دوسرا آپشن ہے اور زیادہ سوچئے، اور تیسرا آپشن ہے سوچ کر ان تینوں آپشنز کا جواب دیجئے اور اپنی رائے پیش کیجئے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس پر سوچیں گے بھی، اور بہترین سے بہترین طور پر جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے دل کی آواز ہے، وہ قلم سے مدد لے کر آپ پیپر پر اتار کر یا آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کامنٹس میں لکھ کر آپ ہمیں ضرور بھیجیں گے، اور ہمیں اس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو جناب آپ پتہ ایک دفعہ سن لیجئے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں فون کال یا SMS کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 4825 963۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک ID پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ PCRM فیصل آباد ہماری فیس بک ID ہے۔ ویب سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو www.fibaradio.pk۔ تو کوئی بھی میڈیم استعمال کیجئے، آپ ضرور ہمیں خط لکھیے، اور جی ہاں جلدی سے جلدی آپ نے ہمیں جواب بھیجنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس وقت ہم بنا وقت ضائع کیے ہوئے عظمیٰ شامل کرتے ہیں پیار بھرے خطوط اور SMS اور ڈھیر سارے جو پیغامات ہیں۔ تو ہمارے پاس موجود ہے خط جسے لکھا ہے امجد خان صاحب نے، ظفر عباس بھٹا صاحب نے، زبیر عباسی نے اور مدثر طفیل صاحب نے۔ یہ ہمیں لکھتے ہیں بہاول نگر سے اور کہتے ہیں کہ جناب عادل مشتاق اور میڈم عظمیٰ یونس صاحبہ، ہم خیریت سے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو بالکل ہم خیریت سے ہیں،
اور یہ کہتے ہیں کہ پروگرام میں حمدیہ گیت سنا تو بہت اچھا لگا اور پروگرام میں میرا خط شامل ہوا جسے سن کر دل باغ باغ ہو گیا. تو بالکل اسی طرح سے جب آپ بھی ہمیں خط لکھتے ہیں تو اسے پڑھ کر ہمارا دل بھی بہت خوش ہوتا ہے. آپ نے کہا ہے کہ ندیم صاحب نے جو موسیقی کا انتخاب کیا اسے سن کر بھی بہت اچھا لگا. اسی طرح سے آپ ساری راہ زندگی کی ٹیم کو سلام پیش کرتے ہیں. تو بہت شکریہ جناب امجد خان, ظفر عباس بھٹا صاحب, زبیر عباسی صاحب اور مدثر طفیل صاحب, آپ سبھی دوستوں کا بہت شکریہ. آپ کی محبت کا بھی بہت بہت زیادہ شکریہ. اور اگلا خط ہے جی میرے پاس موجود عظیم انور سیال صاحب کا, دانش علی سیال صاحب کا اور ذیشان سرور سیال صاحب کا. آپ کا تعلق ہے جی ننکانہ صاحب سے. چک نمبر ہے آپ کا 574 گاف پہ اور کہتے ہیں آپ پیاری باجی عظما یونس صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے, جب بھی پروگرام سنتے ہیں بہت لطف اندوز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گیت سن کر بھی ہمیں روحانی تسکین ملتی ہے. اور سارے سیگمنٹس انہوں نے کہا کہ بہت اچھے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ سن کر ہماری سوچ کا زاویہ تبدیل ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ڈرامہ جب ختم ہوتا ہے تو عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ انبیاء کی جو باتیں ہیں, ان کی جو زندگی ہے, ان کو سن کر, ان کو جان کر بہت برکت ملتی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے کہا ہے کہ غلام سرور بلوچ, سلیمان انصاری اور عبدالستار سلفی کو سلام خلوص. تو جناب آپ سلام بھی قبول فرمائیے اور کہتے ہیں کہ سبھی سلسلوں کے لیے بہت بہت شکریہ. تو سب سے پہلے تو جناب آپ کا بہت شکریہ اس بڑے تفصیلی تبصرے کے لیے جو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا اور آپ نے جو سارے سیگمنٹس کو اپنی پوری فیلنگز کے ساتھ بتایا کہ آپ کو بہت اچھے لگے. میں اور عظما اور ہمارے ساتھ پوری ٹیم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طور پر جاری رہے گا. اسی طرح سے ہمیں محمد روحان اللہ خان نے لکھا ہے ضلع اٹک سے اور یہ کہتے ہیں کہ آج کا راہ زندگی عادل مشتاق اور عظما یونس کی میزبانی میں سنا, امید کے موضوع پر بات ہوئی, بہت اچھا لگا. اور کہتے ہیں کہ تیرا رب میرا رب سوتا نہیں, یہ گیت سن کر بہت اچھا لگا اور تمام تر ساتھیوں کے خط سن کر بھی اچھا لگا. اور کہتے ہیں کہ صحت کی باتیں میں لقوا کے بارے میں جو گفتگو کی گئی اس کے بارے میں مجھے پہلے علم نہ تھا, اب میں نے اس کے بارے میں جانا تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ صحت کی باتیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری ٹیم کو سلام پیش کرتے ہیں. تو محمد روحان اللہ خان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں خط لکھا, پورے پروگرام کو پسند کیا, اسی طرح سے سننا جاری رکھیے. تھینک یو جی. اور سلیمان انصاری نے بھی عظما آپ کو خوش آمدید کہا ہے. بہت بہت شکریہ سلیمان انصاری صاحب. اور کہتے ہیں کہ مبارکباد دیتے ہیں کہ بہن کو راہ زندگی جیسا بہترین پروگرام پیش کرنے کے لیے اہل سمجھا اور ان کو موقع دیا گیا. امید کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر اسی پروگرام میں اور زیادہ ترقی کریں گی. بہت شکریہ جی سلیمان انصاری آپ کی اس پسندیدگی کے لیے اور سارے سیگمنٹس کو آپ نے پسند کیا ہے, آپ نے ساری ٹیم کو سراہا ہے, بہت بہت شکریہ. اسی طرح ہمیں لکھتے ہیں رانا شمشاد صاحب اور ایس عبدالغفور کیسر صاحب, ستلج ریڈیو لسنرز کلبز بہاولپور سے. اور آپ کہتے ہیں کہ جوشوا بھائی کی میزبانی میں 17-18 جنوری کا پروگرام سنا جس میں نہ صرف گھر گلی محلہ بلکہ پورے ملک کی صفائی کے بارے میں گفتگو کی گئی, بہت عمدہ گفتگو تھی. حمدیہ گیت سے بھی بہت برکت ملی. اور آپ کہتے ہیں کہ راہ زندگی کا پورا پروگرام ہی بہت اچھا لگا. اختتام آپ نے پروین شاکر کے کلام سے کیا ہے جسے میں پڑھنا چاہوں گی. آپ لکھتے ہیں کہ سب نے پوچھا خزاں کیا ہوتی ہے, تم نے میری مثال دی ہوتی. پوچھا موسم بدلتے ہیں کیسے, تم نے اپنی مثال دی ہوتی. پوچھا کیسے گھٹا برستی ہے, میری آنکھوں کی بات کی ہوتی. پوچھا رک رک کے کون چلتا ہے, میرے دل کی مثال دی ہوتی. کاش سب کچھ یوں نہ ہوا ہوتا, بات تم نے سنبھال لی ہوتی. تو بہت اچھا کلام تحریر کیا ہے آپ نے پروین شاکر صاحبہ کا, بہت شکریہ آپ کا رانا شمشاد اور عبدالغفور کیسر صاحب. تو واقعی جناب کچھ لوگ ہماری زندگی میں پھولوں کی طرح ہوتے ہیں جو واقعی ہماری زندگی میں جب آتے ہیں تو اس کو چار چاند لگا دیتے ہیں, بہار بن کر آ جاتے ہیں. بہت شکریہ رانا شمشاد اور عبدالغفور کیسر صاحب آپ کا, آپ کی اس محبت کا, اور امید کرتا ہوں کہ یہ محبت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. بہت شکریہ. فیس بک پر ہمیں بہت سے لوگ جوائن کرتے ہیں جن میں جناب میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. امجد خان نے فیس بک پہ ایک پوائنٹ کیا, آپ کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا تھا اور کہتے ہیں کہ آج کا پروگرام سنا بہت اچھا لگا.
रशीद नाज ने कहा कि इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। इसके साथ साथ एस अब्दुल गफूर ही ने हमें फेसबुक पे भी कमेंट किया और कहते हैं कि बहुत खूब, हमेशा की तरह मालूमाती, दुआया और प्यारा प्रोग्राम। गुलाम सरवर बलोच भी हमारे साथ जुड़े फेसबुक पर, और इसके साथ साथ गुलाम रसूल सियालवी साहब ने भी कहा है प्रोग्राम राह जिंदगी सुना और बहुत अच्छा लगा, सभी सिलसिले बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जनाब और कौन से दोस्त हैं मेरे पास, मैं उनका भी नाम जरूर शामिल करना चाहूंगा। सुलेमान साहब ने कहा कि जबरदस्त प्रोग्राम, नया अंदाज, वेलकम उज़मा बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुलेमान साहब। तो जनाब फिर हम यहीं पर समेटते हैं खतूत और SMS के सिलसिले को। अभी उज़मा हमें बताएंगे कि आगे हमें किस तरफ जाना है। हमें बढ़ना है आगे और सुनना है सेहत की बातें। तो चलिए सुनते हैं सेहत की बातें में डॉक्टर साहिबा हमें क्या बताती हैं आज। सिलसिला सेहत सबके लिए लेकर जिया आसिफ हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। आज हमारे साथ डॉक्टर एस्टर नाज स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आज कान की बीमारी इसके बारे में बातचीत करेंगे। आप बताएंगे बच्चों में रात के वक्त कान का दर्द सम टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, फौरी तदाबीर क्या इस्तेमाल करें कि ये थोड़ी तकलीफ कम हो जाए? जो कान की दर्द है ये तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हमारे सर के साथ, आंख के साथ और नोज़ के साथ जो है इसका कनेक्शन होता है। जो कान का दर्द है, एक्चुअली कान जो है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जैसे एक ऊपर का हिस्सा जो हमें नज़र आता है उसे हम कान कहते हैं, एक दरमियानी हिस्सा होता है और एक इंटरनल हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा होता है। जो दर्द शुरू होती है वो इसलिए होती है कि हमारे दरमियानी हिस्से में या वर्म होता है या कोई भी स्वेलिंग होती है या पीप होती है, जिसकी वजह से ये दर्द शुरू होता है। और ये बच्चों में जो ज़्यादा होता है इसकी मुख्तलिफ कॉजेज़ होती है, कि जैसे नज़ला ज़ुकाम की वजह से, खांसी की वजह से, फिर चीचक, इस तरह की बीमारी की वजह से ये कान में जो पीप आना शुरू हो जाती है। तो पीप आने की वजह से फिर वो दर्द भी होता है, बच्चों को तकलीफ भी होती है, तो इस वजह से ये दर्द शुरू होती है। तो डॉक्टर साहब इसके लिए हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए? इसमें जो है मैं तो हमेशा ये एडवाइस करूँगी कि कभी भी आप अपने कान में कोई सुई या कोई तिनका या कुछ उसके साथ अपने कान को कभी भी साफ ना करें, ना बच्चों के और ना ही अपने। मोस्टली के एप्लीकेटर्स मिलते हैं बाजार से, अब यूजुअली मिलते हैं, वहाँ से एप्लीकेटर यूज़ करें और तिनका और सुई का इस्तेमाल कम करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो कानों में सुई का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है और बच्चों में स्पेशली बहुत ख़तरनाक। ये कान का पर्दा भी फटने का इसमें खतरा होता है। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, घरों में ऑयल गर्म करके डाल देते हैं कानों में या इस तरह के घरेलू टोटके जो यूज़ करते हैं, क्या वो बेहतर हैं या ये कान के लिए नुकसान का बायस बनती हैं? क्योंकि ये कुदरती चीज़ें जो हैं ये हमेशा हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो लहसुन को अगर तेल में आप गर्म करके कान में आप जो डालते हैं उससे उसकी पास वगैरह भी ख़त्म होती है, उसमें दर्द भी कम होता है और फिर ये कि बच्चा भी रिलैक्स हो जाता है। तो ये छोटे छोटे टोटके हैं जो घर में आप जैसे नीम गर्म, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लहसुन को तेल में गर्म करके आप डाल सकते हैं जी। तो वैसे ये कि अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, डॉक्टर से रजू करें और डॉक्टर से ज़रूर इसकी तशखीस करवाएं कि क्यों हो रहा है और फिर अच्छी मेडिसिन आप यूज़ करें। जी डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, अक्सर ये होता है कि कान में खारिश बहुत ज़्यादा होती है, ये सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों में भी होती है, तो इसकी क्या वजूहात हैं आप हमें बताइए। क्योंकि कानों में वो खुश्की की वजह से भी खारिश होती है और फिर दूसरा नहाते हुए भी पानी कानों में चला जाता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो फिर बार बार सुइयों का इस्तेमाल कानों में करना ये भी कॉज हो जाती है, खारिश इन्फेक्शन की वजह बन जाती है क्योंकि कानों में अंदर जख्म हो जाते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, पस पड़ती है, फिर पता चलता है कान में कुछ हो गया है। तो इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। जब आप नहाते हैं एहतियात के साथ नहाएं। खांसी की वजह से भी जब कभी आपको फ्लू हो या आपको कफ हो, महसूस करें कि आपके कानों में जब फ्लू होता है तो आपके कान भी बंद हो जाते हैं और फिर खारिश भी कानों में होती है। जब खांसी होती है आप इरिटेशन महसूस करेंगे। तो ये क्योंकि हमारे गले का, कान का, आंख का कनेक्शन एक जगह पे है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होता है। तो सब कान का पर्दा क्या चीज़ है? कान का पर्दा ये है जैसे फिल्ट्रेशन है, जैसे हमारी आवाज़ है ये फिल्टर होकर ये आगे जाती है, हमें जो है आगे बताती है। तो फिर ये कि जब हम सुनते हैं आवाज़ को फिर हमें जो है डायरेक्टली हमारे वो ज़हन पे डब 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 ऐसे महसूस नहीं होगा, बल्कि ये हमारी फिल्ट्रेशन है, कान का पर्दा जो ऐसे है
پھر آگے جیسے جراثیم جیسے ڈسٹ ہے یہ اس کو بھی یہ روکتی ہے. جی، کان کی درد کے لیے ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو؟ کان کے درد کے لیے سسٹر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے، بجائے یہ کہ آپ زیادہ ٹائم اپنے گھر گزاریں. آپ گھر میں یہ ٹوٹکا تو آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے کان میں آئل ڈال سکتے ہیں، مگر اس کی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈائگنوز کروائیں، میڈیسن لیں اور اس کو یوز کریں. ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر آپ کچھ بھی نہ کریں. والدین کو اور ٹیچرز کو یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی، بلکہ ہدایت کروں گی کہ آپ بچوں کے کان پہ تھپڑ نہ لگائیں، بلکہ جب کان پہ آپ تھپڑ لگائیں گے آپ یہ کیونکہ ایک نازک سا یہ حصہ ہوتا ہے اور اس میں پردہ پھٹنے کی پھر سویلنگ کی بہت ساری اور بھی کازز پیدا ہو سکتی. بہرا پن بھی اس سے پیدا ہو جاتا ہے جب کان پہ آپ مارتی ہیں تھپڑ لگاتی ہیں، کیونکہ بچے ہوتے ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں، وہ بتاتے نہیں، مگر جیسے جیسے ایج وائز وہ بڑھتے ہیں تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے. اور بلکہ کوشش کریں جتنی بات آپ بچے کو پیار سے سمجھائیں گے وہ مارنے سے زیادہ بیٹر ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تو سن رہے تھے ہم آج عظمیٰ کان کی بیماری. تو کبھی کبھی تو کان کی بیماری میں اس کو یوں بھی لیتا ہوں کہ کئی دفعہ تو فزیکلی ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہم کسی کا دکھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم سن کر انسنا کر دیتے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں یہ بھی ایک بیماری نہیں ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ بھی ایک بیماری ہے اور یہ باطن کی بیماری ہے. اور یہ بیماری تب لاحق ہوتی ہے جب ہمارے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا، اس کی مخلوق کے لیے محبت نہیں ہوتی، تو ہم کسی کا دکھ درد بانٹنا نہیں چاہتے، ان کی بات سننا نہیں چاہتے. اور اگر کسی کی بات سن لی جائے تو کتنا اچھا ہو جاتا ہے نا، کیونکہ کئی لوگوں کی کئی پریشانیاں تو محض سننے سے ہی چلی جاتی ہیں، لوگوں کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے. تو کتنا اچھا ہونا ہم لوگوں کی بات سن لیں. جی بالکل، آپ نے خوب کہا. اور بات یہ تھی کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ایسے بہت سے کلینکس بن چکے ہیں، سائیکولوجسٹ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، وہ صرف لوگوں کی بات سنتے ہیں اور باتوں کو سن کر ہی کہتے ہیں کہ آدھی مرض دور ہو جاتی ہے. اسی طور پر ایک مشہور ڈاکٹر ہے، کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بلاتا ہے اور وہ ان کو بلا کر ان کی بات بھی سنتا ہے، اور اگر کسی کو غصہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ جو برا بھلا کہنا چاہیں وہ بھی آپ کہہ لیں. تو اس طرح سے اگر ہم کسی کا دکھ درد باہر نکالتے ہیں تو پھر ہمیں مدد بھی ملتی ہے کہ ہم اس کو کم کر سکیں. تو عادل صاحب، میرے خیال میں ہمارے لیے یہ سب سے سیکھنے کی بات تو یہی ہے کہ اگر ہم کسی کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے دل کی بات سن ضرور لیں. جی تو چلیں بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور سنتے ہیں مل کر چشم بینا. اپنی صحافتی مصروفیات کے سلسلے میں ہر روز کہیں جانے سے پہلے میاں نذیر احمد کے ساتھ ان کے دفتر میں چائے پینا میرا معمول تھا. میاں نذیر ان دنوں ایک ترقیاتی ادارے کے ڈائریکٹر تھے. وہ نہایت ہنسمکھ اور ہر کام سکون سے کرنے کے عادی تھے. ایک روز خلاف معمول میں نے میاں صاحب کو کافی پریشان پایا. وجہ پوچھی تو کہنے لگے آج کانٹریکٹ کی بنیاد پر کچھ امیدواران کے انٹرویوز ہیں اور یہ بھاری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی. میں نے کہا بھلا اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ آج تو آپ اس ادارے کی VIP شخصیت ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں اور ٹیلی فون کالیں آ رہی ہوں گی. میاں نذیر نے میری بات انجوائے کرنے کی بجائے درخواستوں کا ایک پلندہ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا یہ دیکھیے، یہ ان امیدواروں کے کاغذات ہیں جنہوں نے MA کیا ہوا ہے، جبکہ ہمیں سروے کے لیے کانٹریکٹ کی بنیاد پر محض میٹرک پاس لڑکے اور لڑکیوں کی ضرورت ہے. آپ میرٹ پر تقرریاں کر دیں، اس طرح آپ بھی مطمئن ہوں گے اور امیدوار بھی. میری اس بات پر میاں صاحب نے درخواستوں کا ایک اور پلندہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا شاہ جی، میں خواہ مخواہ اپنا تبادلہ نہیں کرانا چاہتا. یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ میں سیاست دانوں کے عتاب کا شکار ہو کر OSD بن جاؤں. ہم نے 15 لڑکے اور 10 لڑکیاں رکھنی ہیں، جبکہ سیاست دانوں اور بیوروکریسی کے چہتوں کی ایک طویل لسٹ ان درخواستوں کے ساتھ موجود ہے. اب آپ بتائیے اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ میں ساری سفارشیں ردی کی ٹوکری میں ڈال کر وہی کرتا جس سے میرا ضمیر مطمئن ہوتا. کہنے لگے اگر آپ بھی سرکاری ملازم ہوتے تو شاید ضمیر کی تعریف آپ کے ہاں وہ نہ ہوتی جو اب ہے. میاں صاحب کے کمرے کے باہر امیدواروں کا ہجوم اپنی اپنی قابلیتوں، مجبوریوں اور بزرگوں کی دعاؤں کا بوجھ اٹھائے سوالیہ نشان بنا ہوا تھا. میاں صاحب نے افسران بالا سے 2 مرتبہ انٹرویو لینے سے معذوری ظاہر کی، مگر عذر قبول نہ ہو سکا. اس لیے انٹرویوز شروع ہونے میں تاخیر پر امیدوار احتجاج کرنے لگے تھے. مجھے بھی ایڈیٹر کے ساتھ میٹنگ کے لیے جانا تھا، مگر میں نے فون پر معذرت کر لی. اس نوجوان نسل کے ساتھ ہونے والے سلوک کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے ایک سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا.
لرزتے ہاتھوں، کانپتی ٹانگوں اور لڑکھڑاتی زبانوں سے کتنی انکہی کہانیاں جنم لے رہی تھیں۔ کچھ امیدواروں سے گھریلو حالات کے بارے میں سوال کیا جاتا تو ان کے حلق سوکھ جاتے۔ میں ایک کونے میں بیٹھا یہ ساری باتیں اپنی یادداشت میں محفوظ کیے جا رہا تھا۔ طرح طرح کے امیدواروں میں کچھ پر اعتماد قسم کے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی پرچی کو اپنی قابلیت قرار دیا۔ کچھ سہمی لڑکیوں نے اپنی غربت اور مجبوریوں کا رونا بھی رویا۔ ایسے میں ایک لڑکی اندر آئی، نام اس کا شازیہ تھا، 25 سال عمر تھی۔ میاں صاحب نے حسب توقع اس سے وہی سوالات کیے جو کسی بھی سفارش نہ رکھنے والے امیدوار سے کیے جا سکتے ہیں۔ لڑکی نے میاں صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ سے ایک سوال کروں؟ میاں نذیر کے اقرار کے بعد لڑکی کے لہجے میں تیزی آ گئی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں گریجویٹ ہوں، باپ 6 سال پہلے فوت ہو گیا، ماں نے گھر بیچ کر مجھے پڑھایا لکھایا، آخر پچھلے سال وہ بھی ٹی بی کا شکار ہو کر مجھے خالہ زاد کے پلے باندھ کر ابدی نیند سو گئی۔ میرا شوہر نکھٹو اور نشے کا عادی ہے۔ میں نے ٹیوشن پڑھا کر گھر کا چولہا جلانے کی کوشش کی تو محلے داروں نے شوہر کی وجہ سے بچیوں کو میرے گھر آنے سے منع کر دیا۔ ہاتھ کا ہنر بھی اتنا کام نہیں آ سکا، آخر سلائی کڑھائی سے کتنی آمدنی ہو سکتی ہے۔ شوہر ہر وقت نشے میں دھت رہتا ہے، مجھ پر تشدد کرتا ہے، میرے زیور، کپڑے اور برتن سب نشے میں اڑا چکا ہے، اور اب وہ مجھے بھی، یہ کہہ کر وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم پتھر کے بت بن کر یہ سب کچھ سنتے رہے۔ میاں صاحب نے خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنے کا روایتی دلاسا دیا، مگر وہ بدستور روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، جناب والا، میں میرٹ پر پوری اترتی ہوں، میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، خدا کے لیے مجھے نوکری دے دیں، اس طرح میں عزت کی زندگی گزار سکوں گی، اور اگر آپ نے بھی مجھے دھتکار دیا تو یاد رکھیں ملازمتوں پر تو بین لگا ہوا ہے اور میں بہت مجبور ہوں۔ آپ نے میرے زخموں پر مرہم نہ رکھا تو میں کل سے اسی راستے پر چل پڑوں گی جس سے بچنے کے لیے میں نے رات دن مشقت کی ہے۔ آپ نے مجھے ملازمت نہ دی تو میں گناہوں کی دلدل میں اتر جاؤں گی، اور قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ کہوں گی کہ یہی ہے وہ شخص جس نے مجھے عزت کی بجائے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی، مگر ایک سوال ہم سب کے لیے چھوڑ گئی۔ میاں صاحب کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ وہ موٹے شیشوں والی اینک سے شازیہ کے کاغذات کے کسی کونے پر کوئی چٹ، وزٹنگ کارڈ یا سفارشی تحریر تلاش کرنے لگے۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ میرٹ پر پورا نہیں اتر سکے گی۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایک ہفتے بعد کامیاب امیدواروں کی لسٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو ان میں شازیہ کا نام نہیں تھا، مگر سفارش کے زور پر ضرورت سے زائد عملہ بھرتی کر لیا گیا تھا۔ خدا نہ کرے شازیہ نے مایوس ہو کر وہی راستہ اختیار کر لیا ہو جو ذلت کی گہرائیوں میں جاتا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں میرٹ نہ رہے وہاں اس قسم کی ناہمواریوں کا ہونا انہونی بات نہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ سن رہے تھے ہم چشمے بینا، اور میرا دل اداس ہو گیا ہے اس لیے کہ واقعی ایسے عظما بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ جب میرٹ پر نہیں، صرف سفارش پر اور بنا کسی احساس کے، تو بات تو وہی ہے نا عظما کہ جب احساس ہی ختم ہو جائے، جب خدا کی مخلوق کے لیے محبت ہی نہ ہو، تو پھر ایسے معاملات تو ہوتے ہیں۔ چلیے ہم آپ سے تو یہی توقع کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے آج پروگرام سنا ہے یا سن رہے ہیں وہ ضرور عہد کریں کہ ہمیں محبت کو، احساس کو اپنے اندر تازہ رکھنا ہے اور خدا کی مخلوق کے لیے بہت سا کام کرنا ہے۔ تو اب وقت ہوا جاتا ہے پروگرام کے اختتام کا، لیکن اس سے پہلے ہم جھکاتے ہیں اپنے سروں کو قادر مطلق خدا کے حضور اور مل کر کرتے ہیں ایک دعا۔ خداوند تعالیٰ، ہماری دلی دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے احساس کے ساتھ جو محبت کا احساس ہے اسے تازہ کر دیجئے، ہمیں توفیق عطا کیجئے کہ ہم واقعی مستحق لوگوں کی مدد کریں، اور جہاں پر ہم ایک دوسرے کی بہتری کر سکتے ہیں ہم پورے طور پر اس میں شامل ہوں۔ ہم سب لسنرز کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کی ترقی، بقا اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کو ہم مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور عظما یونس کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔